السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربک کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اہلا بکم و مرحبا بکم فی فصل اللغۃ العربیہ عبر الانٹرنیٹ۔ آج عربک کلاس کا 10واں دن ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ ورب کے 14 فارمز ہوتے ہیں، 2 فرسٹ پرسن کے لیے، 6 سیکنڈ پرسن کے لیے، 3 میل اور 3 فیمیل، اور اسی طرح 6 تھرڈ پرسن کے لیے، 3 میل کے لیے اور 3 فیمیل کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ فعل 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فعل جو 3 ورڈز کا ہوتا ہے، جس کو ہم نے بتایا تھا کہ ورب آف دی 3 ورڈز، اور ایک فعل وہ ہوتا ہے جو مور دین 3 ورڈز کا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ ورب آف دی 3 ورڈز کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ یا تو ورب فعلا کے وزن پر ہوگا، یا فعولا کے وزن پر ہوگا، یا فعیلا، یعنی اس کے بیچ والے کلمے پر، بیچ والے ورڈ پر یا تو زبر ہوگا، جیسے مثال ہم نے دی تھی ذہبا، یا تو پیش ہوگا، ہم نے مثال دی تھی جیسے کر، اسی طرح یا تو اس کے بیچ والے کلمے پر زیر ہوگا، ہم نے مثال دی تھی سمع۔ اور اسی طرح 14 فارمز جو ہم نے بتائے تھے وہ اس طرح تھے: ذہبتو، ذہبنا، میں گیا، ہم سب گئے۔ اسی طرح ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، تو گیا، تم دونوں گئے، تم سب گئے، یعنی میل کو جب ہم کہیں گے۔ اسی طرح ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، تو گئی، تم دونوں گئی، تم سب گئی، جب ہم فیمیل کو کہیں گے۔ اسی طرح ذہبا، ذہبا، ذہبو، وہ گیا، وہ دونوں گئے، وہ سب گئے، یعنی میل۔ اسی طرح ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، وہ گئی، وہ دونوں گئیں، وہ سب گئیں، جب ہم کسی فیمیل کو کہیں گے۔ تو یہ 14 فارمز تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم پاسٹ ورب سے پہلے ہم ما کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ سینٹنس نگیٹو بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دی تھی ہم نے ذہبا، وہ گیا، اگر اس سے پہلے ما داخل کر دیتے ہیں ما ذہبا تو ہو جائے گا وہ نہیں گیا۔ ذہبتو، میں گیا، ما ذہبتو، میں نہیں گیا۔ ذہبنا، ہم سب گئے، ما ذہبنا، ہم سب نہیں گئے۔ اگر ہم پاسٹ ورب سے پہلے قد لگا دیتے ہیں، لفظ قد کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو معنی میں اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور ترجمہ ہوتا ہے قد ذہبا۔ ترجمہ کریں گے وہ جا چکا ہے، یعنی ذہبا مطلب ہو جائے گا ہی وینٹ، ما ذہبا کا مطلب ہوگا ہی ڈیڈنٹ گو، اور اسی طرح قد ذہبا کا مطلب ہو جائے گا ہی ہیز گون۔ اسی طرح قد ذہبتو، آئی ہیو گون۔ تو قد لگانے سے اور تاکید اس میں جملے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو شکل تھی یہ ایکٹیو وائس کی تھی، یعنی پاسٹ کے جو ورب ہوتے ہیں یہ اس کی ایکٹیو وائس کی شکل تھی، یعنی معروف کی شکل تھی۔ آج ہم لوگ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ ورب آف دی 3 ورڈز کا پیسیو وائس کیسے بناتے ہیں، یعنی مجہول کیسے بناتے ہیں، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ پاسٹ کا پیسیو وائس۔ پیسیو وائس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایکٹیو وائس کی ساری فارمز آپ کو یاد ہو، یعنی جتنی گردان ہے 14 فارمز ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ورب آف دی 3 ورڈز میں ہم نے بتایا تھا کہ یا تو بیچ والا کلمے پر زبر ہوگا، یا تو بیچ والے کلمے پر پیش ہوگا، یا تو بیچ والے کلمے پر زیر ہوگا۔ لیکن جب ہم کسی بھی فعل کا، کسی بھی ورب کا
ایکٹیو وائس بناتے ہیں تو پہلے والے کلمے پر پیش دیتے ہیں، دوسرے والے کلمے پر زیر دیتے ہیں اور آخر والے کلمے پر زبر رہنے دیتے ہیں. یعنی پیسیو وائس کی جو شکل بنے گی وہ بنے گی فعیلا. فعیلا کے وزن پر ہی ساری پیسیو وائس بنے گی. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، ضربا. ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں فارم، دیکھیں یہ فارم اگر آپ دیکھیں گے تو ضربا کا مطلب ہوتا ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، اس نے مارا. ضربا، اس نے مارا. اگر ہم اس کا پیسیو وائس اگر بناتے ہیں تو ذات پر ہم سب سے پہلے پیش لگائیں گے، را پر ہم زیر لگائیں گے اور با پر زبر رہنے دیں گے تو ہو جائے گا ضربا. ٹھیک ہے، جس طرح فعیلا ہوا اسی طرح ضربا. یہ فعیلا کا جو وزن ہے آپ یاد رکھیں تو ورب آف دی تھری ورڈس کے جو پیسیو وائس کی شکل ہے وہ آپ آسانی سے بنا لیں گے. فعیلا کا وزن یاد رکھیں، اسی وزن پر سارا پیسیو وائس بنے گا تھری ورڈس کا. تو ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. تو ہم پیسیو وائس میں جب اس کو کنورٹ کریں گے تو ہو جائے گا ضربا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے اس کو مارا گیا. He was beaten. He was beaten. تو ضربا کا ترجمہ ہوگا he beat. اس نے مارا. اگر ہم اس کا پیسیو وائس اگر بنائیں گے، مجہول بنائیں گے تو ہو جائے گا ضربا، اور ترجمہ ہوگا وہ مارا گیا. He was beaten. ضربا، he was beaten. اسی طرح ایک لفظ ہے قتلا. قتلا کا ترجمہ کرتے ہیں قتل کرنا. تو اگر ہم اس کا پیسیو وائس بنائیں گے تو آپ کو میں نے بتایا کہ پیسیو وائس بنانے کا جو طریقہ ہے تھری ورڈ والے ورب کا، وہ ہے کہ پہلے ورڈ کو ہم پیش دیں گے، دوسرے ورڈ کو زیر دیں گے اور لاسٹ ورڈ پر زبر رہنے دیں گے. تو قتلا سے پیسیو وائس بن جائے گا قتلا. تو قتلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، ہی کلڈ. اور جب ہم پیسیو وائس بنائیں گے تو ہو جائے گا ہی واز کلڈ. وہ قتل کیا گیا ہے نا. قتلا کا مطلب ہی کلڈ، اس نے قتل کیا، اور قتلا کا مطلب ہو جائے گا ہی واز کلڈ، وہ قتل کیا گیا. تو اسی طرح یہ جو پیسیو وائس کی جو فارمز ہے اسی طرح آئے گی جس طرح ایکٹیو وائس کی آتی ہے. یعنی اس کے بھی 14 فارمز آئیں گے. جیسے اگر ہم ایکٹیو وائس کی فارمز اگر چینج کریں تو اس طرح کریں گے، قتلتو قتلنا، مجھے قتل کیا گیا، ہم سب کو قتل کیا گیا. یہ فرسٹ پرسن. سیکنڈ پرسن کا پیسیو وائس ہو جائے گا قتلتا قتلتما قتلتم، قتلتی قتلتما قتلتنا. تو ایک میل قتل کیا گیا، تم دونوں قتل کیے گئے، تم سب قتل کیے گئے. اور سیکنڈ پرسن میں فیمیل کا ترجمہ کریں گے، تو ایک قتل کی گئی، تم دونوں قتل کی گئی، تم سب قتل کی گئی. اسی طرح تھرڈ پرسن میں قتلا قتلا قتلو، وہ قتل کیا گیا، وہ دونوں قتل کیے گئے، وہ سب قتل کیے گئے. اور اسی طرح فیمیل کے لیے قتلت، وہ ایک قتل کی گئی، قتلتا، وہ دو قتل کی گئیں، قتلنا، وہ سب قتل کی گئیں. تو اس کے بھی 14 فارمز ہی آئیں گے اور اسی وزن پر آئیں گے. صرف دھیان رہے کہ کسی بھی ورب سے جب ہم پیسیو وائس بناتے ہیں تو پہلے لفظ کو ہم پیش دیتے ہیں، دوسرے لفظ کو زیر دیتے ہیں اور آخر والے لفظ پر زبر رہنے دیتے ہیں. تو فعیلا کے وزن پر ورب آف دی تھری ورڈز پیسیو وائس بنائے جائیں گے. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آپ اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آئندہ سبق سمجھنے میں کسی طرح کی دشواری پیش نہ آئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔